السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ دیش کے حالات سے بھی واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی بھی اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا، کیونکہ جس طریقے سے جو چل رہا ہے، جو ہمارے سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس نے نیا اپنا عہدہ جب سے سنبھالا ہے، ان کی نیا ڈوب چکی ہے اور اتنے پنگیاں بج رہے ہیں، معلوم ہے کہ ان کو خالی پنگس دکھ رہی ہے، ان کو اب کرنا کچھ نہیں ہے، انہوں گندگی پھیلانا ان کا فیشن، ان کا کام، ان کا فرض بنے ہوا ہے، کیونکہ ان کے جسموں کے اندر تو خون رہتا نہیں، کیا دوڑتا آپ لوگوں کو معلوم ہے، بولتے بولتے تھک گیا میں، اس لیے اور آپ لوگ سنتے سنتے بھی تھک گئے بے، وہی گھسی پیٹی نکو جو ہو رہا آنکھوں سے دیکھ لو آپ لوگ، وہی بہتر رہتا۔ بہرحال سب سے پہلے میں دیش کی طرف آتا ہوں، جس طریقے سے سنیاسی بونے جوکر چندی چور خط گڈا منہ بڈھے کی جو حالت بھی ہے، یہ ہمارے لیے باز فخر والی بات ہے، باز مسرت والی بات ہے، اور جس طریقے سے اس کو روندا جا رہا، جس طریقے سے اس کو رگڑا جا رہا، جو اس کی اوقات دکھائی جا رہی، وہ قابل ذکر ہے۔ اور یہ گندا بیچ معلوم ہے، بیمار بھی ہوں بڑھ رہا، پھر جو ایسا ٹی بی بھی ہو گئی بڑھ رہا، کینسر بھی ہو گیا بڑھ رہا، پھر ایڈز بھی ہو گیا بڑھ رہا، اس کے باوجود یہاں وہاں برابر پھر رہا، پرمیشن لے گئے انہیں۔ اب وہ دلی میں بھی گیا تھا انہیں ووٹ مانگنے کے لیے، معلوم ہے، جبکہ ادھر یو پی میں نہیں دیے اس کو، یو پی میں اتنا برا ہارنے کے باوجود یہ گندگی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، معلوم ہے نا، یو پی میں پارلیمنٹ سیٹوں کے لیے کیا ہوا، کتنے لے کے آئے اور باتیں کتنے بڑے بڑے کرے تھے، حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، جب سے نہ تو پارٹی میں ان کی عزت ہے، نہ تو عوام میں ان کی عزت ہے، اس لیے گندے گندے سازشیں رچ رہے ہیں، جا کے ڈبکیاں مار رہے ہیں لنگے ہو کے، سب کو بتا رہے اپنی کنڈم للی، سمجھے؟ اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا، لاکھ غوطے کھائے، انہوں خود غوطہ مارنے کی بھی ضرورت نہیں، غوطے کھا رہے ہیں، کہیں بھی سے بھی کچھ بھی نکل کے پکڑ لیں گا، تمہارا پچھواڑا تو مشکل ہو جائیں گے، پچھواڑ میں کچھ چلے گا تو پھر نکالنے کے لیے پھر سامنے سے کھولنا پڑیں گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چندی چور کی تو ایسی حالت ہو چکی ہے، گھر کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کے کا حساب ہو گیا اس کا، خالی بو 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 کرتے پھر رہا، بس دوسرا کام تو اب ہے ہی نہیں، نہ تو انہوں کر سکتے کچھ بھی کام، ان کو کام دیے ان کو کرنے کے، کرے نہیں کرے، کیونکہ انہوں وہ لائق ہی نہیں ہے، ان کی وہ اوقات ہی نہیں ہے، ان کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب بات تو ہماری کڑوی دکھتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے معلوم۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جس طریقے سے، جس طور سے جو اس کی نجیز اور ناجائز حرکتوں کے اوپر، سمجھے نا، ابھی تک پردے ڈالتے گئے، اور انہوں خود ڈالتے تھے سینٹر سے، کیونکہ یہ تریمورتی ہے، معلوم ہے نا، تین نہیں ہے، الگ الگ چہرے، بس بیچ میں ایک پچھواڑ کی طرف ایک لے کے ٹھہرے ہوا ہے، باخر کے دو سامنے ہیں، اتنے ہی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی ان لوگوں کی صحیح طریقے سے پوسٹ مارٹم مارشل بولتے، کیا بولتے وہ، پوسٹ مارٹم بولتے، کیا بولتے، وہ چل رہا ہے ان کا، وہ بھی دبا کے، وہ بھی عروج پہ چل رہا صحیح طریقے سے۔ اب ان کی ایک بھی سنی نہیں جا رہی، انہیں جو منہ کھول رہے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ پہلے تو بولنا ان کو آتا نہیں، پہلے بولنا آتا نہیں، گونگے بھی ہو جا رہے ہیں، ادھر بہرے بھی ہو جا رہے ہیں، لنگڑے بھی ہو جا رہے ہیں، للے بھی ہو جا رہے ہیں، یہ سارے چیزیں تو دبا کے چل رہی۔ اس کے باوجود مزید ان کو جو وارننگ جو دی ہوئی گئی، جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا، ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا، ان کا ٹائم منڈے کے دن ختم ہو رہا ہے۔ منڈے تک انہوں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے 3 کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے،
جس میں انہوں دوشی پائے گئے اور ان کو سزائیں مل چکی ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ لوگ ہر حال میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو دبایا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو پلٹایا جائے. ان کی یہ چل رہی، کیونکہ ان کو معلوم ہے ایک مرتبہ جو ہے سو ان کو یہ سزا ہونے کے بعد سارا پھاڑا پھٹ جا رہا ہے ان کا. تو انہوں گندگی کیا پھیلانے کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جانے سے روکا جائے. اس لیے آج بھی بلائے تھے ان کو. اب ان کی ہر دن چل رہی بھائی رنگ، ہر دن ہے ان کو، ہر دن جانا ہے. نہیں تو آ کے پکڑ کے لے جاتے، ان کو گھسیٹ کے لے جاتے. تو بڑے منتوں سے انہوں نکل کے آ جا رہی. 4 بجے تک ان کو بیٹھنا پڑا. اب ان کی اوقات ان کو پتہ چل گئی. وہاں پہ وہ بھی لوکل عدالت میں یہ حال ہے ان کا، سپریم کورٹ میں بھی نہیں. سپریم کورٹ لوکل عدالت کو، ہائی کورٹ کو بول ڈالے بھی ہے کہ یہ کرو اس کے اوپر. اب اس کے اوپر یہ برابر یہ کاروائی بھی چل رہی، کام بھی چل رہا. چلو یہ ہو گیا سنیاسی ڈھونگی چندی چور بونے خط گڈے منہ بڈھے کا. اس کے بعد آتا ہوں تھوڑا فلسطین کے طرف. جس طرح سے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، خوشیاں منائے جا رہے ہیں، نمازیں ادا کی جا رہی، شکرانے ادا کیے جا رہے ہیں، اور ایران کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یمن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے جو ممالک ان کی مدد کرے تھے فلسطین کی، ان سب کا شکریہ ادا کیا جا رہا. آج اس درمیان اس بیچ قطر کے شیخ تامی نے مسجد اقصی کا دورہ کیا. قطر کے پرنس، قطر کے شہزادے نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی انہوں نے مغرب کی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ان کی ساری حفاظتی اقدامات اچھے کیے گئے اور ان کا اچھا ویلکم کیا گیا. عوام نے روڈوں پر نکل کے ایک جلوس کی شکل میں ان کو ایئرپورٹ تک وداع کیا. ایک دیکھنے لائق منظر تھا. ہر طرف نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو فلسطینیوں کا یہ شعب کا یہ حال دیکھ کر محمد طامی نے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے، یعنی کوئی الفاظ نہیں ہے جو میں شکریہ ادا کروں اس فلسطینی عوام کا، یہ اردن کی عوام کا. جس طریقے سے جو دلیری، جو بہادری جو دکھائی ایک ٹائم سے، اور جتنا اسٹرگل کیا یہ لوگ نے، جتنی تکلیفیں اٹھائی، جتنے اذیتیں اٹھائی، کوئی کبھی پیچھے نہیں ہٹے یہ لوگ اسلام کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے. جو ہر ظلم کو سہے وہ قابل تعریف ہے. اور ویسے ہی ایک بہت بڑے پیکیج کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے، جو کہ قطر پہنچتے ہی وہ انشاءاللہ جو ہے یہ کام بھی ہو جائے گا. وہاں پہ فلسطین کو بنانے، سنوارنے، اور جو تکلیفوں میں ہیں لوگ، ان کے تکلیفات دور کرنے کے لیے وہ پیکیج ضروری بھی تھی. جو سب سے پہلے مدد تو سب نے کی وہ ٹائم پہ، چاہے قطر ہو یا کویت ہو یا سعودیہ ہو، بہت کے ایران ہو. لیکن جو پیکیج کا جو اعلان کیا وہ قابل تعریف ہے انشاءاللہ، اور ضرورت بھی تھی. اب دیکھتے ہیں کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ. کل تفصیلی ویڈیو ہوگی اس بارے میں انشاءاللہ، میں سارا بتاؤں گا آپ لوگوں کو. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.